ہیں جہاں پہ کھانا بن رہا ہے اور وہاں سے ہم تقسیم کر رہے ہیں، اور 5,000 کھانے کے پیکٹس بن رہے ہیں۔ اس 5,000 کھانے کے پیکٹس میں ہم 3,000 حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں روز تقسیم کرتے ہیں، اور 2,000 پیکٹس ہم چندرائن گٹے سے باہر تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اب تک شاہین نگر میں، اور پھر یہ خبا کالونی میں، مصطفیٰ کالونی میں، وہاں پر، اور پھر اس سے ہٹ کے مخت مدار میں، ہولک پور میں، بنجارہ ہل میں، اور بھی شہر کے حسن نگر میں، راجندر نگر کے ایریے میں، کاروان حلقے میں، گولکنڈے میں، اور پھر گوشا محل حلقے اسمبلی میں، نٹراج نگر اور اس طرف میں، اور پھر سلطان شاہی، نشیمن نگر، اور مغل پورہ، تالاب کٹے کے علاقے، اور پھر روزانہ اب سے ہم قریب 10 دن، شاید 10 سے 12 روزانہ یاقوت پورے میں بھی 800 پیکٹس ہم احمد پاشا قادری صاحب اور یاسر عرفات صاحب کے حوالے کرتے ہیں، وہاں کے کارپوریٹر صاحبان یاقوت پورے میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بتانا چاہوں گا کہ ہم زندگی کے تعلق رکھنے والے ہر شعبے حیات کے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ آج 5,000 پیکٹس کے علاوہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم جتنے چندرائن گٹے میں جتنے ہمارے پولیس اسٹیشنز ہیں، ان سارے پولیس اسٹیشن میں بھی ہم کھانا بھیج رہے ہیں ان پولیس والوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ لاک ڈاؤن شروع ہوئے جب سے آج تک یہ لوگ بھی روڈ پر ہیں اور کافی محنت کر رہے ہیں، تو ہم پولیس اسٹیشنز کو بھی بھیج رہے ہیں۔ اور لاک ڈاؤن جب شروع ہوا تھا اس وقت بھی ہم 200 ماسک پولیس اسٹیشنز کو بھیجے تھے، اور سینیٹائزرز بھی 5 لیٹرز ہم بھیجے تھے، اور اس کے علاوہ جو چھوٹے جو ایریاز میں جو چھوٹے چینلز اور چھوٹے جرنلسٹ ہیں جو لوگ، ان کی بھی ہم نے مدد کی۔ پریس کونسل جو تلنگانہ کا ہے ان کی جانب سے بھی جو لسٹ آئی تھی اس کو بھی ہم نے مدد کی، اور یہاں مقامی یہاں کے ہمارے جو لوگ ہیں اولڈ سٹی کے جو ہیں ان کی بھی ہم نے مدد کی ہے۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی کل یا پرسوں یہ سوچ رہے ہیں کہ جتنے چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی کے جتنے مساجد ہیں اور ان مساجد کے جتنے حفاظ ہیں، جو ہر رمضان میں تراویح ہوتی تھی جن مساجد میں، اور وہ حفاظ جو تراویح پڑھاتے تھے، جو اس سال مساجد ہونے کی وجہ سے حفاظ تراویح مساجد نہیں کر رہے ہیں، ان کو پریشانی کا سامنا ہے، تو ہماری جانب سے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے جتنے بھی مساجدیں چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی میں ہیں، جتنے بھی حفاظ ہیں، ہم ان سارے حفاظ کو بھی دیں گے، اور ایک راشن کا ایک کٹ جو ہمارا ہے جو 11 آئٹمز کا ہے وہ بھی کٹ ہم ان کو مہیا کریں گے۔ اور پھر 19 تاریخ کے دن حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں ہم 5,000 راشن کے کٹس تقسیم کریں گے 19 اور 20 تاریخ کے دن، تاکہ یہ جب ہم تقسیم کریں گے تو پورا مکمل لاک ڈاؤن تک چندرائن گٹے میں کوئی تکلیف کسی کو نہ ہو، یہ بھی ہمارا ارادہ ہے، منصوبہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حلقہ اسمبلی بہادر پورے میں اب تک سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے میں نے کچھ بھی وہاں پہ تقسیم نہیں کیا، اور کافی وہاں سے لوگ مسلسل ربط قائم کر رہے ہیں کہ وہاں کے بلدیہ کے اراکین اپنی جانب سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور ہمارے رکن اسمبلی معظم خان صاحب بھی کام کر رہے ہیں، تو میں بھی ان کے کام میں اپنی طرف سے بھی تعاون پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ ایک 2,000 راشن کے کٹ ہم بہادر پورہ حلقہ اسمبلی میں بھی روانہ کریں گے انشاءاللہ 20 تاریخ یا 21 تاریخ کے دن، تاکہ جتنے بھی دن ہیں باقی کے اور عید اور پھر لاک ڈاؤن کا جتنا وقت ہے ان لوگوں کو بھی سہولت کے ساتھ گزر جائے، اس کا بھی ہم انتظام کر رہے ہیں۔ اور پھر سے ہم شاہین نگر میں بھی کچھ بھیجیں گے عید کے لیے، ہم انشاءاللہ تعالی پھر سے ہم کوشش کریں گے کہ گولک پور کے علاقے میں بھی کچھ بھیجیں، پھر سے ہم کوشش کریں گے کہ بیگم پیٹ اور کارخانہ جو ایریا ہے تاڑبند جو کارخانہ، وہاں سے بھی کافی لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی ہے، وہاں پہ بھیجیں گے انشاءاللہ۔ عثمانیہ یونیورسٹی میں بھی بھیجیں گے ہم، اور نیمولی اڈا وہ ایریا وہاں سے بھی کافی لوگ ہم سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ہم بھیجنے کی کوشش کریں گے۔ حفیظ پیٹ میں بھی بھیجیں گے،
اور یہ آخری یہ جتنے لاک ڈاؤن کا جو ٹائم ہے، ہم شہر حیدرآباد میں کوشش کر رہے ہیں کہ 11 پوائنٹس ہم بنا رہے ہیں، 11 پوائنٹس بنا رہے ہیں ہم. جیسے بیگم پیٹ میں 1 پوائنٹ رہے گا، محمود گڑھا میں رہے گا، مشیر آباد میں رہے گا 1 پوائنٹ حفیظ پیٹ پہ رہے گا، 1 پوائنٹ بنجارہ ہلز میں رہے گا، 1 پوائنٹ ہمارا راجندر نگر میں رہے گا، 1 پوائنٹ شاہین نگر میں. تو ایسے ہم پوائنٹس بنا رہے ہیں اور اس پوائنٹس پہ لوگ رہیں گے ریڈی. اور جیسے ہی مجھے یا ہماری ٹیم کو اگر کہیں سے بھی ریکویسٹ آئے گی کہ اناج نہیں ہے، تو یہ 11 پوائنٹس کے ذریعے جتنا جلدی ہو سکتا ہے ہم ان تک پہنچنے کی ہم کوشش کریں گے. تو بہرحال یہ ایک کام ہے جس کا بیڑا ہم اٹھائے تھے. 5 کروڑ سے زائد کا صرفہ آ چکا ہے اس کام میں الحمدللہ. 1 لاکھ سے زائد راشن کے کٹس ہم تیار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، 70,000 تقسیم کر چکے ہیں، اور 1 لاکھ پکا ہوا کھانا بھی ہم تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور حفاظ کا بھی ہم کر رہے ہیں، پریس والوں کا کر رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ میرے خیال میں شاید 1-2 دن کے بعد یہ جتنے آشا ورکرز اور جتنے جو ایریاز میں جو کرونا وائرس آنے کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا، وہاں پہ جتنے بھی بلدیہ کے لوگ، آشا ورکرز، پولیس والے، جو ایریاز جو بند ہوئے تھے وہاں پہ جو کام کرے تھے، ان سب کو بھی ہم ہمارے طرف سے کچھ مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا بھی 19 تاریخ کے دن پروگرام ہے. تو بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اکبر الدین اویسی قرضدار ہے سارے مسلمانوں کا، جنہوں نے میرے لیے، میری حیات کے لیے دعائیں کی تھی جب مجھ پر حملہ ہوا تھا. تو میں بار بار کہتا تھا کہ اگر میں اپنے جسم کی چمڑی بھی اگر نکال کر اگر اس عوام کے خدموں کی نظر کر دوں، تب بھی میں سمجھوں گا کہ میں ان کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. تو میں یہی سمجھوں گا کہ اللہ کا ایک دیا ہوا موقع ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے، اور میں اس اللہ کے دیے ہوئے موقع کو رائیگاں نہیں جانے دوں گا. جتنا ہو سکتا ہے میری ذات سے ممکن کروں گا، چاہے اس کے لیے اگر ایسا وقت آئے خدا نخواستہ اگر مجھے اپنے آپ کو بھی بیچنا پڑے تو میں اپنے آپ کو بھی بیچ کر بھوکوں کو کھانا کھلانے کی اپنی ذات سے جتنی ممکن کوشش ہو سکتی ہے کروں گا، کیونکہ میں ان کا قرضدار ہوں. نہ صرف اس لیے کہ انہوں نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نسل در نسل یہ حیدرآباد کی اس عوام نے فخر ملت کا ساتھ دیا، سالار ملت کا ساتھ دیا، نقیب ملت کا ساتھ دیا، میرا ساتھ دیا، اور مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا. اور اگر میں کچھ کر رہا ہوں، سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ اگر کچھ کر رہا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میں کر رہا ہوں یا سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کر رہی ہے، بلکہ میری ذات، میرا وجود اگر ہے تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہے. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کا ہے، میں مجلس اتحاد المسلمین کا ہوں. یہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ بھی سالار کے نام سے ہے. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ اس کام کا اجر سالار محترم کو دے. اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ ہمارے اس خدمات کا، اس کام کا اجر میری والدہ کو دے. میں سب سے کہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ اگر ہمارا کام کو اللہ قبول کرے، اور دعا کریں کہ اللہ اس کا اجر سالار ملت، فخر ملت، مجلس اتحاد المسلمین کے وہ سارے کارکن، وہ سارے سپاہی جو اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اللہ ان کو اس کا اجر دے. مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہیوں کو اس کا اجر دے، مجلس کے کارکنوں کا اس کا اجر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہی آپ سب سے اپیل کروں گا کہ رمضان کا ماہ ختم ہونے کو آ رہا ہے. وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، ان سے